سنسان سڑک، اندھیری رات اور تیز برستی بارش میں وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بس چلتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے گرتے آنسو بارش کی بوندوں میں گم ہو رہے تھے۔ کچھ بھی تو نہیں بچا تھا اس کے پاس۔ عزت بھی خراب ہو چکی تھی۔ وہ کہاں جا رہی تھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ تبھی ایک ٹھوکر لگنے سے وہ منہ کے بل گری، جس سے سر زمین پر زور سے لگا اور خون بہنے لگا، لیکن پرواہ کسے تھی؟ اس تکلیف سے کہیں زیادہ وہ الفاظ تکلیف دے تھے جو بھری محفل میں کوڑوں کی مانند اسے مارے گئے تھے۔ توبہ توبہ، کتنی بد کردار لڑکی ہے، کیسی تربیت کی ہے ماں باپ نے، پتہ نہیں اور کتنوں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا۔ ایسی لڑکی سے کون شادی کرے؟ ارے کوئی عزت دار انسان تو اسے اپنانے سے رہا۔ کتنی ہی زبانیں تھیں جن کی باز گشت اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ پھر کھڑی ہوتی، ٹوٹے پھوٹے قدموں سے اپنی عزت کا جنازہ لیے چلنے لگی، جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ میں ایسی بدچلن لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو ہوس میں اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ مردوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہے۔ نکل جائے یہاں سے بے حیا لڑکی، تیری اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ ایک زوردار تھپڑ کسی نے اس کے منہ پر مارا تھا، تبھی وہ پھر سے سڑک پر گری۔ اس بار وہ اٹھی نہیں، تبھی دور سے آتی تیز رفتار گاڑی اچانک خالی سڑک پر کسی کو گرا دیکھ اچانک بریک لگا گئی۔ وہ گاڑی زور زور سے ہارن بجانے لگی، لیکن اس گرے ہوئے انسان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مجبوراً برستی بارش میں گاڑی سے باہر نکل کر وہ غصے سے جھنجھناتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ ایک پل کو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ کوئی لڑکی تھی جو سڑک پر اوندھے منہ گری تھی۔ اس کے لمبے خوبصورت لائٹ براؤن بال اس کے وجود اور چہرے پر بکھرے تھے۔ بہت ایلیگنٹ سے گولڈن لانگ فراک پہنے، ہاتھوں میں بھری بھری چوڑیاں، شاید وہ کوئی تقریب کے لیے تیار ہوئی تھی۔ میری گاڑی کے سامنے مرنے سے اچھا ہے تم کہیں اور جا کر مرو، میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں۔ بنا کسی لحاظ کے وہ بے حسی سے بولا تھا، لیکن وہ لڑکی تو ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آواز نہیں آتی؟ میں نے کہا میری گاڑی کے سامنے سے ہٹو۔ آنکھوں میں خون رنگ لیے وہ نفرت سے پھنکارا، تو تم ایسے نہیں مانو گی۔ اب کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ یہ تیز برستی بارش بھی اس کے جلتے لاوے کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جارحانہ تیور اس کے پاس زمین پر ایک گھٹنا موڑے بیٹھا اور بے رحمی سے اس کے بازو کو زور سے پکڑ کر سیدھا کیا، لیکن جو چہرہ اس کے سامنے آیا اسے دیکھ کر جیسے زیال پر تو ساتوں آسمان ساتھ گرے تھے، جسے وہ دن رات پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، جسے وہ بھلا نہیں پا رہا تھا، جس کے لیے اس نے اپنی فیملی بزنس یہاں تک کہ خود کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ اسے ملے بھی تو کہاں؟ سڑک پر اتنی رات میں، وہ بھی بے یار و مددگار، خستہ حالت میں۔ زیال کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ تڑپ کر اس پر جھکا، فانیہ فانیہ اٹھو۔ وہ کانپتی آواز میں اسے باہوں میں بھرے زور سے چلایا، لیکن اس کی حسین آنکھیں جن پر وہ فدا ہوا تھا اس پل بند تھی۔ ماتھے پر لگی چوٹ کو دل گرفتگی سے دیکھتا وہ ایک جھٹکے میں اسے گود میں اٹھائے گاڑی کی طرف بھاگا۔ آخر کون تھا زیال؟ کیا رشتہ تھا اس کا فانیہ سے؟ کون تھی فانیہ اور کس جرم کی اسے سزا ملی تھی؟ میں نے کہہ دیا بابا، میں اس لڑکے سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ آپ کے ڈوبتے بزنس کو سنبھالنے کے لیے میں اپنی خوشیوں کو، اپنے خوابوں کو قربان نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے منہ بسوڑے باپ سے بولی، تو پھر ہم سب کو سڑک پر آتا دیکھو گی؟ ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں، ہمارا چھوٹا سا بزنس ختم ہو چکا ہے، کچھ نہیں بچا میرے پاس، بس ایک یہی رشتہ بچا ہے۔ تم فرقان سے نکاح کر لو تو وہ میرے بزنس کو پہلے کی طرح پھر سے کھڑا کر دے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عثمان صاحب بڑی بے بسی سے اسے سمجھاتے ہوئے بولے، وہ آپ کو کھڑا نہیں کرے گا، اپنے پیروں تلے رون دے گا، اس کا احسان لے کر آپ اس کے غلام بن جائیں گے، اور مجھے وہ دن رات اس بات پر ذلیل کرے گا۔ جانتے ہیں آپ اس سے اچھا ہے ہم عزت کے ساتھ چھوٹی موٹی جاب کر کے اپنا گزر بسر کریں۔ فانیہ کی بات پر انہیں آنکھ لگ گئی، ایسا کچھ نہیں کرے گا وہ، تم نافرمان اولاد۔ عثمان صاحب بھڑک گئے۔ دور کھڑی شہناز آنکھوں میں آنسو لیے دونوں باپ بیٹی کو اس طرح لڑتے دیکھ کر مجبور تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، دونوں ضد کے پکے تھے۔ میں نے کہہ دیا بابا، میں یہ شادی نہیں کروں گی، مجھے اپنے بل پر کچھ کرنا ہے۔ ٹیبل پر ہاتھ مارتی وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے پھر جان نکل جاؤ، کچھ کرو، تبھی اس گھر میں واپس آؤ گی جب تم کچھ بن جاؤ گی۔ عثمان صاحب نے دھمکی بھرے انداز میں جواب دیا، ٹھیک ہے پھر اب میں تبھی واپس آؤں گی جب کچھ بن جاؤں گی۔ فانیہ یہ بولتے ہوئے اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی، جاؤ 10 دن میں واپس نہ لوٹ کر آئیں تو مجھے باپ مت کہنا،
جب جیب خالی ہو جائے گی اور زمانہ ٹھوکرے مارے گا تب تمہیں یہی باپ نظر آئے گا۔ عثمان صاحب تیز تیز آواز میں باتیں سنانے لگے۔ فانیہ ایک بیگ کے ساتھ کمرے سے باہر آتی ماں کے پاس گئی۔ فانیہ بیٹا مت جاؤ، دیکھو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہناز پیار سے اس کے چہرے کو تھامے ہوئے بولی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا مما، میں نے ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا اور کوئی بھی پریشانی ہو مجھے فون کر لیجیے گا، میں آ جاؤں گی۔ یہ بولتے ہوئے ایک نظر باپ کو دیکھتی گھر سے نکل گئی۔ وہیں دوسری طرف لندن، جہاں ایک بڑی سی بلڈنگ کے سب سے اونچے فلور پر بنے شاندار سے روم میں کانفرنس چل رہی تھی۔ لمبی سی میز کے دونوں طرف لائن سے کئی آدمی بیٹھے تھے اور کنگ کی کرسی کے پیچھے وہ 6.5 فٹ کا لمبا چوڑا سا خوبصورت لڑکا جیب میں ہاتھ ڈالے بہت دبنگ انداز میں کھڑا تھا۔ اس کی ہری کانچ جیسی آنکھیں، یورپین ہینڈسم فیس، گھنی آئی برو اور لائٹ بیئرڈ جس کا رنگ بالوں کی طرح ہنی براؤن تھا، شارپ فیس کٹ، گلابی ہونٹ، گورا سفید رنگ، کثرتی جسم جس کا ایک ایک جوڑ الگ سے واضح ہوتا تھا، ہاتھوں کی پھولی نسیں اور اوپر سے اس کا ایروگنٹ انداز کسی بھی لڑکی کو دیوانہ بنانے کی طاقت رکھتا تھا۔ دیکھیں مسٹر ضیاء حیدر شاہ، ہم یہ پروجیکٹ آپ کی کمپنی کو دینا چاہتے ہیں، وہ بھی 10 گنا قیمت پر، یعنی $1 بلین۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر فرانس کا پرائم منسٹر بیٹھا تھا جسے ضیاء کی چھوٹی اور حد سے زیادہ آنکھیں گھور رہی تھیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کی بیسٹ انجینئر ٹیم کو شارک جمال لیڈ کرے۔ واٹ؟ آپ جانتے ہیں مسٹر پی ایم، میری کمپنی کے انجینئرز ورلڈ کے بیسٹ 20 انجینئرز ٹیم میں سے ایک ہے، اور میری کمپنی کوئی عام کمپنی نہیں، پوری دنیا میری قابلیت کے آگے گھٹنے ٹیکتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں میں پاکستان میں ایک چھوٹی سی کمپنی کے انجینئر کو اپنی ٹیم لیڈ کرنے دوں گا؟ کیا بکواس ہے۔ اس کی غصے سے گرجتی آواز پر کانفرنس روم میں سناٹا چھا گیا۔ دیکھیں مسٹر ضیاء حیدر، ہمیں آپ کی قابلیت پر کوئی شک نہیں ہے، ہم جانتے ہیں آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں جس کے نام کی دنیا پر چھاپ ہے، لیکن ہم اپنے پروجیکٹ کے لیے چھوٹی سی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، باقی سب تو آپ ہینڈل کریں گے، وہ صرف آپ کی ٹیم کو لیڈ کرے گا۔ وہ چھوٹا سا انجینئر میرے آفس کے چپڑاسی کے مد مقابل آنے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، آپ اسے میرے سر پر بیٹھنے کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کے اس کی آواز میں ایک بھاری روب سا تاثر تھا۔ نہیں ضیاء حیدر، ایسی بات نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اس پروجیکٹ میں ایسا کچھ نیا ہو کہ دنیا حیران رہ جائے۔ پی ایم کی بات سن کر ضیاء گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے، ڈیل ڈن ہوئی۔ ضیاء کی بات پر وہاں بیٹھے سب لوگ حیران رہ گئے۔ بہت شکریہ مسٹر ضیاء، مجھے آپ سے یہی امید تھی، مجھے یہ پروجیکٹ 6 ماہ میں مکمل چاہیے۔ وہ اتنا ہی بولا تھا کہ ضیاء نے آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ یہ کیا ضیاء، تم نے حامی بھر لی، بنا جانے وہ کون ہے؟ پیٹر فک چہرے کے ساتھ کھڑا ہوتا اس کے پاس آتے بولا۔ اتنی بڑی ڈیل ضیاء ہاتھ سے کبھی جانے نہیں دیتا۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کلائنٹ کی بات کو بھی اہمیت دینی چاہیے، اسے نئے ایکسپیرینس حاصل ہوتے ہیں۔ رہی بات شارک جمال کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کی ایک ایک ڈیٹیل نکال کر دینے کے لیے تم جو موجود ہو۔ ضیاء کی بات سن کر پیٹر بس اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا شاہانہ انداز تھا اور وہ اپنی زندگی میں جیتا جاگتا دیکھنے والوں کے لیے ایک کنگ تھا۔ وہ کیسے اپنی ٹیم پر کسی کو تھوپ سکتا تھا؟ مجھے نہیں پتا تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے، لیکن میں اس کی ایک ایک ڈیٹیل نکال کر کل تک تمہیں میل کر دوں گا، پھر میں اس سے خاص میٹنگ کے لیے خود پاکستان چلا جاؤں گا۔ پیٹر نے گہرا سانس لیتے کہا، تم نہیں، میں جاؤں گا پاکستان خود اس سے میٹنگ کرنے۔ اب کہ وہ اتنا بولا اور کوٹ اٹھاتا روم سے باہر چلا گیا۔ وہیں پیٹر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا کروں یار، گھر سے تو بھرم دکھا کر نکل پڑی، لیکن کروں کیا، میرے پاس تو کسی کام کا ایکسپیرینس بھی نہیں، ساری زندگی باپ کے پیسوں پر عیاشی کی ہے، اب کیا خاک کام کروں گی، صرف 80,000 جیب میں پڑے ہیں۔ پارک کی بینچ پر بیٹھی وہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ نہیں فانیہ، گھر واپس جانے کے لیے بالکل بھی مت سوچنا، ورنہ بابا نے پکا تیرا انکاؤنٹر کر دینا ہے اس فرقان کے ساتھ۔ میری بھی کوئی زندگی ہے یار، مجھے یہ شادی وادی نہیں کرنی۔ وہ خود سے بچوں کی طرح لڑتی باتیں کر رہی تھی۔ مما کہتی ہیں زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، جب تک ہمت ہو لڑتے رہو، جستجو کرتے رہو، کامیابی ضرور ملے گی۔ سر اٹھا کر فخر سے کہتی ہے وہ موبائل نکال کر جاب ڈھونڈنے لگی۔ تبھی اس کی نظر ویب کے فرنٹ پیج پر بنے اس شخص کی تصویر پر پڑی۔ اس کے منہ میں اس تصویر کو دیکھ کر کڑواہٹ کھل گئی، لیکن جب اس نے تصویر کے نیچے لکھے کالم کو پڑھا اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ شارک جمال کو اس سال کا بیسٹ انجینئر ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، حد ہوتی ہے، اس ملک میں اتنے لوگوں کو چھوڑ کر اسے ہی کامیابی ملنی تھی۔
فانیہ نے غصے سے موبائل ہی بند کر دیا. گھٹیا انسان. پہلے ہی دماغ خراب تھا، اب ایوارڈ جیتنے کے بعد دماغ اور آسمان پر چڑھ گیا ہوگا. اس نے منہ بنا کر سوچا. آج سے 5 سال پہلے جہاں یونیورسٹی میں ہر طرف گلاب ہی گلاب نظر آ رہے تھے، ہر کوئی گلاب ہاتھ میں لیے اپنے پسندیدہ انسان کو گلاب پیش کر رہا تھا، وہیں معصوم سی فانیہ بھی اپنی کتابوں کے بیچ گلاب چھپائے اسے دور سے حسرت سے دیکھ رہی تھی. کیا ہو رہا ہے؟ اوہو، چپکے چپکے شارق جمال کو دیکھا جا رہا ہے، اچھا لگتا ہے. نور، اس کی اکلوتی یونیورسٹی دوست، اچانک وہاں آتی اس کی چوری پکڑ کر شرارت سے بولی. ہاں وہ نہیں، ایسی بات نہیں، میں تو بس یوں ہی. فانیہ اس کی بات پر گھبراتی ہوئی بولی. ارے یار، اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ یہاں ہر لڑکا لڑکی تو ایک دوسرے کو گلاب دے رہے ہیں. تم انوکھی تو نہیں ہو، اچھا لگتا ہے تو بول دو اور جا کر اسے گلاب دے دو. نور نے بہت آسانی سے اسے مسئلے کا حل بتایا. میرے پسند کرنے سے کیا ہوتا ہے یار؟ وہ کہاں اور میں کہاں؟ وہ کلاس کا ٹاپر، ہینڈسم اور امیر انسان ہے. روز نئی نئی خوبصورت لڑکیاں تو اس کے پاس نظر آتی ہیں. میرے گلاب کو کہاں وہ قبول کرے گا؟ فانیہ اداسی سے بولی. ارے یار، منہ مت لٹکا، ٹرائی تو کر. تو بھی کم نہیں ہے، بس اپنا خیال نہیں رکھتی، ورنہ تو یہاں سب کو مات دے دے. نور کی بات پر فانیہ کھل کھلا کر ہنستی. وہ میرا پھول تو قبول کر لے گا نا؟ ایک امید سے کھڑی ہوتی وہ نور سے بولی. ارے ہاں یار، تو جا تو صحیح، وہ ضرور پھول لے گا. نور تھمز اپ کا اشارہ کرتی مسکرائی تو فانیہ ایک گہرا سانس لیتی آگے بڑھی اور سیدھا شارق جمال کے سامنے آ کھڑی ہوئی. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کسی بات پر قہقہے لگا رہا تھا جب فانیہ کو پاس آتا دیکھ کر حیران رہ گیا. گندمی رنگ، سیاہ بڑی آنکھیں جن پر گھنی پلکیں لرز رہی تھیں، آنکھوں پر لگا بڑا سا نظر کا چشمہ، پتلی ناک، کٹاؤدار گلابی ہونٹ، بنا میک اپ کے ڈھیروں معصومیت لیے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی. ان میں شارق کو کچھ خاص نہ لگا سوائے اس کے لمبے شائن کرتے سلکی بالوں کے علاوہ جو سیاہ اور بہت گھنے تھے. یہ میں آپ کے لیے. وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی گلاب والا ہاتھ اس کے سامنے کرتی بچوں کی سی معصومیت سے بولی. شارق نے ایک نظر اسے اور پھر اپنے دوستوں کو دیکھ کر زوردار قہقہہ لگایا. اب سارے لڑکے اسے ساتھ مل کر ہنس رہے تھے. فانیہ انہیں یوں ہنستا دیکھ کر حیران رہ گئی. تم چھوٹی سی لڑکی جسے یہاں جمع 8 دن نہیں ہوا مجھے گلاب دینے چلی ہے. جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں اس یونیورسٹی کا سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹ ہوں. یہ میرا لاسٹ ایئر ہے. تم جیسی مریل سڑی ہوئی پالک جیسی لڑکی میرے گھر میں نوکرانی بھی نہ ہو. اپنی حالت تو دیکھو. ایک زوردار قہقہہ لگایا. تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو بیبی. جاؤ کسی اپنے جیسے کو ڈھونڈو. تم مجھے ڈیزرو نہیں کرتی، سمجھ آئی؟ تم میں ایسا کچھ نہیں ہے جو شارق جمال کو انسپائر کر سکے. سب کے بیچ اس کا مذاق اڑاتا وہ اٹھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا. فانیہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے. اس کے ہاتھ سے گلاب گر گیا اور پھر وہ وہاں رکی نہیں. سارے راستے روتے ہوئے گھر پہنچی تو سامنے ہی شہناز بیگم کمرے کی صفائی کر رہی تھی. اسے روتے دیکھ وہ حیران رہ گئی. فانیہ میری جان کیا ہوا؟ ان کا اتنا پوچھنا تھا. وہ بھاگ کر آتی ان کے سینے سے لگی روتی. مما کیا میں اتنی بری ہوں؟ کیا مجھ میں کچھ خاص نہیں؟ اس کی بات سن کر شہناز بیگم حیران رہ گئی. کس نے کہا تم سے ایسا؟ جس نے بھی کہا اسے شاید اب تک ایسا کوئی نہیں ملا جو اس سے بھی بہتر ہو. انسان کو کبھی اپنی شکل پر غرور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو اللہ نے بنائی ہے. اسے اپنی قابلیت، اپنی شخصیت پر فخر کرنا چاہیے جو انسان خود محنت سے بناتا ہے. وہ تو تم بھی کر سکتی ہو. تم بہت پیاری ہو میری جان. تمہارا دل بہت پاک صاف ہے. جب میں ہر کسی کے لیے نرمی ہے، انکساری ہے، کسی کو اپنے سے کمتر جاننا اللہ کو بہت ناپسند ہے. تم ہر طرح سے مکمل اور خاص ہو. دیکھو خود کو، تم میں کوئی کمی نہیں. شاید جس نے ایسا کہا وہ دنیا کی تمام لڑکیوں کی طرح تمہیں بھی ایسے دیکھنا چاہتا ہے. لیکن خود کو کسی کے لیے کبھی مت بدلو. اگر وہ تم سے پیار کرتا ہے تو تمہیں تمہاری خامیوں کے ساتھ اپنائے گا. جیسی تم خود کو اچھی لگتی ہو وہ تمہیں تمہارے نظریے سے پیار کرے گا. وہ تمہارا مخلص دوست ہوگا. شہناز بیگم بہت پیار سے اس کے آنسو صاف کرتی اسے سمجھا رہی تھی. ان کی ساری باتیں جیسے اس کے دل میں اتر گئیں. صحیح تو کہہ رہی تھی مما. شارق جمال کو بھدے میک اپ، ادائیں دکھانے والی، چھوٹے ٹائٹ کپڑے پہننے، اس کے آگے پیچھے پھرنے والی لڑکیاں پسند تھیں. فانیہ ٹھہری سیدھی سادی ڈھیلے مردوں کی طرح کپڑے پہننے اور لاپرواہ اپنی زندگی میں مست اور خوش رہنے والی لڑکی جسے ادائیں دکھانا، میک اپ کرنا
اس کا الف بے بھی نہیں پتا تھا۔ وہ کہاں شارق کی پسند بن سکتی تھی؟ اس دن اس نے خود سے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی شارق کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ جہاں وہ نظر آتا فانیہ اس سے منہ پھیر لیتی یا پھر اس جگہ سے ہی ہٹ جاتی۔ بہت مشکل سے اس نے شارق کو بھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ایسے انداز دیکھ کر شارق کو تھوڑا تعجب ہوتا۔ وہ ایسا انسان تھا جو چاہتا تھا کہ سب اسے تو چاہیں سراہیں لیکن بھول جائیں۔ یہ وہ برداشت نہیں کرتا تھا، لیکن اب اتنا وقت بچا نہیں تھا کہ اس یونیورسٹی میں کہ وہ فانیہ سے اس نظر اندازی کا بدلہ لیتا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ چلا گیا، لیکن اب 5 سال بعد فانیہ نے اسے اتنے کامیاب رتبے پر دیکھا تو اسے دل سے برا لگا۔ مغرور، سیلفش، گھمنڈی انسان، اسے کاش کوئی ایسا ملے کہ اس کی اوقات سے یاد دلائے۔ اللہ پاک اس انسان سے میرا سامنا کبھی مت کروانا۔ خود سے دعا کرتی اس کی نظر سامنے ایک بڑی سی بس پر گئی، جہاں سب لوگ ہنستے مسکراتے سامان کے ساتھ چڑھ رہے تھے۔ یہ لوگ سب کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے ذہن میں کئی سوال لیے وہ کھڑی ہوتی ان کے پاس چلی گئی۔ یار اتنا بڑا پروجیکٹ ملنے کی خوشی میں پارٹی تو بنتی ہے، کیا خیال ہے؟ پیٹر زیال کا بزنس میں رائٹ ہینڈ ہی نہیں، اس کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ دونوں شام میں ملے تو پیٹر ہنستا ہوا بولا، ٹھیک ہے لیکن پارٹی کے بعد مجھے جلد ہی شارق جمال کی ڈیٹیلز چاہیے تاکہ میں جلد سے جلد اس سے مل کر پروجیکٹ پر کام شروع کروں۔ اس کے سنجیدہ انداز پر پیٹر تابعداری سے اس کے سامنے جھکا۔ دونوں شاندار سے کلب چلے آئے۔ زیال کاؤنٹر کے سامنے اپنی ڈرنک کے گھونٹ بھرتا سخت نظروں سے پیٹر کو دیکھ رہا تھا جو ڈانس فلور پر لڑکیوں کے بیچ ناچ رہا تھا۔ ٹھرکی سالا، منہ میں بڑبڑاتا اب وہ فون پر کچھ کرنے لگا۔ تبھی ایک لڑکی جو بہت ہی خوبصورت تھی اس کے قریب چلی آئی۔ آپ شاید زیال حیدر شاہ ہیں، میں نووا کروز ہوں۔ اس سال کا مس ورلڈ کانٹیسٹ میں نے ہی جیتا ہے۔ وہ لڑکی چمکتی آنکھوں سے زیال کی ڈیشنگ پرسنالٹی دیکھتی ہاتھ بڑھا کر بولی، جو فون میں مسلسل دیکھ رہا تھا۔ آپ بولتے نہیں؟ اب وہ لڑکی اس کے اتنے مغرور انداز پر ناراضگی سے بولی، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، اسی لیے چلی جاؤ۔ بہت بدتمیزی سے کہتا وہ بنا اس کی طرف دیکھ کے اٹھا اور پیٹر کو پکڑ کر کلب سے لے جاتے بولا، پارٹی ختم، چلو کام پر لگو۔ اس کے باسی انداز پر پیٹر کو کبھی کبھی بہت غصہ آتا تھا۔ کیا ہے یار، خود تو کبھی ان خوبصورت لڑکیوں کی طرف دیکھتا نہیں، جب دیکھو لوہے کی طرح سخت جان بنا گھومتا ہے، نہ ہنستا ہے نہ بات کرتا ہے، سڑا کریلے جیسا منہ بنا کر رکھتا ہے۔ مجھے تو کم سے کم ان حسیناؤں کے ساتھ انجوائے کرنے دو، مجھ پر کیوں روپ جماتے ہو؟ پیٹر اپنا ہاتھ جھٹکتے منہ پھلائے ہوئے بولا، میری نظر میں یہ لڑکیاں فقط وقت کی بربادی ہیں، کبھی ایک مرد کی ہو کر نہیں رہتی، کبھی اس کے پاس تو کبھی اس کے پاس۔ تم انہیں انجوائمنٹ کہتے ہو، میں نے وقت کی بربادی کہتا ہوں۔ اب چلو۔ زیال دانت پیس کر سخت گیری سے بولا، جب اتنی زیادہ یہ بربادی لگتی ہیں تو پھر اتنی باڈی کیوں بنائی ہے؟ یہ 6 پیک، یہ چوڑا پھولا سینہ، اتنی غضب کی ہائٹ، اوپر سے یہ ڈریسنگ، کسے امپریس کرنا چاہتے ہو؟ مردوں کو؟ ارے کہیں تمہیں آدمی تو نہیں پسند؟ پیٹر آنکھیں پھاڑے بولا، تبھی ایک گھونسا اس کے منہ پر آ کر لگا جس سے وہ ہوش میں آ گیا۔ اتنا کافی ہے یا اور ہوش میں لاؤں؟ زیال کی سخت بھاری آواز ابھری تو پیٹر بے چارگی سے بولا، میں تو مذاق کر رہا تھا یار، تم نے تو میرا منہ توڑ دیا۔ بالکل اسی طرح جیسے اتنی پیاری لڑکیوں کا دل توڑتے ہو، تمہیں ترس نہیں آتا ان پر۔ آئے گا بھی کیسے؟ تجھے وہ فیلنگز کبھی آئی ہی نہیں کسی لڑکی کو دیکھ کر، لیکن جس دن تجھے وہ ملی نا جس سے پہلی نظر میں تجھے سچی محبت ہو گئی، پھر تجھے پتا چلے گا زندگی کام کے علاوہ بھی کتنی خوبصورت ہے۔ تیرے سینے میں آگ لگے گی، پاگل ہو جائے گا تو، تیرا یہ مردہ دل زور زور سے دھڑکے گا۔ وہ دن ہوگا پھر جس دن تو خود کو زندہ محسوس کرے گا۔ پیٹر ہوا میں ہاتھ ہلا کر بولتا، کسی اور دنیا میں پہنچا ہوا تھا جب زیال نے اسے پیچھے سے لات ماری۔ ہائے مر گیا۔ وہ اپنی بیگ سہلاتا دہائی دینے لگا۔ پاکستان، میم کی گاڑی شمالی علاقہ جات جا رہی ہے، یہ سب ٹورسٹ ہیں، 12 دن کا ٹور ہے ہمارا، ایک آدمی تفصیل سے فانیہ کو بتا رہا تھا۔ وہیں فانیہ کی آنکھوں میں چمک ابھری، اچھا تو کیا ایک بندے کی جگہ ہوگی اس گاڑی میں؟ وہ مسکراتی ہوئی بولی، جی میم، ایک کیا 2 بندوں کی جگہ بھی ہے۔ کس کو جانا ہے؟ مجھے جانا ہے۔ ٹھیک ہے ہم آپ کو لے چلتے ہیں، وہ آدمی یہ بولتا چلا گیا اور فانیہ اپنے بابا کے ساتھ ہوئے چیلنج پر لعنت بھیجتی گاڑی میں چڑھ گئی۔ وہیں زیال بھی اسے دوسرے دن پاکستان کے لیے سیدھا مری جا رہا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا شارق جمال اپنی بیوی کے ساتھ بزنس ٹرپ پر شمالی علاقہ جات گیا ہوا ہے۔ واؤ کیا مست موسم ہے،
ہائے کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ 24 گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد آخر کار وہ مری پہنچ ہی گئی۔ اپنے سامان ہوٹل کے روم میں رکھنے کے بعد وہ بنا آرام کیے ادھر ادھر گھومنے نکل پڑی۔ ہر کوئی اپنے پارٹنر کے ساتھ گھوم رہا تھا، کوئی پکچر بنا رہا تھا، کوئی کھا پی رہا تھا۔ اکیلے گھومتے اور سب کو دیکھتے اسے اپنی تنہائی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ کتنی اکیلی تھی، کوئی بھی بات کرنے کو نہیں تھا اس سے۔ اتنی خوبصورت جگہ آنے کے بعد بھی اب اسے رونا آنے لگا۔ تبھی کوئی اس سے ٹکرایا۔ اوہ سوری مس، غلطی سے۔ وہ ایک لڑکی تھی جو فانیہ سے بے دہانی میں ٹکرا گئی، لیکن بولتے بولتے وہ غور سے فانیہ کو دیکھنے لگی۔ فانیہ بھی اب اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھ رہی تھی۔ پھر دونوں چیختی ہوئی ایک دوسرے کے گلے لگ گئی۔ مہر یہ تم ہو؟ ہاں فانیہ یہ میں ہی ہوں۔ اتنے سالوں بعد بھی ہم نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اسکول میں تم جیسی دکھتی تھی آج بھی ویسی ہو، پیاری معصوم سی۔ ہاں مہر، اسکول کے بعد تم جیسے گم ہی ہو گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اکیلی آئی ہو؟ نہیں یار، میں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ رہے میرے شوہر، آؤ ملواتی ہوں۔ مہر بہت ایکسائٹڈ سی اسے کھینچ کر ایک آدمی کے پاس لے آئی۔ تبھی وہ آدمی مڑا اور فانیہ کی تو جیسے سانسیں ہی رک گئی اور دل ایک دم ساکت رہ گیا۔ شارق، یہ میری دوست ہے اسکول کی، ہم بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ پھر میں بابا کے ٹرانسفر کی وجہ سے شہر چھوڑ گئی تو ہم بچھڑ گئیں، لیکن دیکھو آج اتنے سالوں بعد اس نے مجھے پہچان لیا۔ مہر خوشی سے دونوں کو دیکھتی بول رہی تھی۔ وہیں شارق، جمال اور فانیہ ایک دوسرے کو حیران تو کبھی اگنور کرنے والے انداز سے دیکھ رہے تھے۔ ہیلو مس فانیہ، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ شارق نے دانت پیس کر گندا سا منہ بنا کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آج بھی تم ویسی ہو، پینڈو سی، تمہیں دیکھ کر الٹی آ رہی ہے۔ آپ سے مل کر بھی اچھا لگا، گھمنڈی آدمی، مجھے پتا ہوتا تم یہاں ملو گے تو میں کبھی یہاں نہ آتی۔ گھمنڈی آدمی، تجھ پر میں لعنت بھی نہ بھیجوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سخت نظروں سے گھورتے دل میں گالیاں دے رہے تھے۔ تم یہاں کس کے ساتھ آئی ہو؟ مہر کے سوال پر شارق نے مذاق اڑانے والے انداز میں مسکراتے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اس کے ساتھ کون لڑکا سیٹ ہوگا۔ فانیہ نے غصے سے اسے گھورا، پھر مسکراتے ہوئی بولی، ارے میں اپنے فیانسی کے ساتھ یہاں آئی ہوں، وہ بہت رومانٹک ہے، جان دیتا ہے مجھ پر، سرپرائز دینے کے لیے مجھے یہاں لایا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ تھوڑا بیزی تھا تو میں یہاں اکیلے گھومنے نکل پڑی۔ اس کی بات پر شارق نے گندا سا منہ بنایا۔ چلو پھر ہمارے ساتھ لنچ کرنے چلو۔ مہر اب ضد کرنے لگی، نہیں ابھی میں بالکل آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، مجھے میرے منگیتر کی کال آ رہی ہے، بعد میں ملتے ہیں۔ فون کان سے لگاتی وہ ہائے جانو، میں آئی جانو بولتی تیزی سے وہاں سے نکل پڑی۔ پیچھے مہر تو اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہ گئی، لیکن شارق اسے عجیب سے منہ بنا کر دیکھتا رہ گیا۔ کہاں پھنس گئی یار، بولا تھا آپ سے مجھے اس آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنی، پھر بھی آپ نے مجھے اس کے سامنے ذلیل کروانے کے لیے ایک بار پھر ملوا دیا۔ اونچے پہاڑ پر اکیلی چہل قدمی کرتی وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتی باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس وقت وہ ایک نیچے پہاڑ پر تھی، تبھی اس نے دیکھا ایک لمبا اونچے قد کا بہت ہینڈسم سا لڑکا پہاڑ کے بالکل کونے پہ کھڑا، اس کی کمر پر ایک بیگ بندھا تھا۔ وہ زور سے اپنے ہاتھوں کو کھولتا بول رہا تھا، پہاڑوں میں آ رہا ہوں تمہارے دامن میں، سونے چلو۔ فانیہ کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر خوف سے پھیل گئیں۔ نہیں نہیں، میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گی۔ وہ چیختی ہوئی بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اسے کمر سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹنے لگی۔ زیال اس اچانک آفت پر بوکھلا گیا۔ ارے چھوڑو مجھے، جانے دو، کون ہو تم؟ نہیں میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی، دیکھو یہ غلط راستہ ہے، خودکشی کرنا حرام ہے۔ اس کی بات سن کر زیال صدمے سے سن رہ گیا۔ پاگل لڑکی، میں کوئی مرور نہیں رہا۔ اس نے فانیہ کے ہاتھ زور سے اپنی کمر کے گرد سے ہٹائے اور کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ تو پھر پہاڑ کے کونے پر کھڑے کیا گہرائی کا جائزہ لے رہے تھے؟ میں سب جانتی ہوں، تم لڑکے محبت میں جب ناکام رہ جاتے ہو تو آخر میں یہی کرتے ہو، لیکن میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ مجھے دیکھو، میرے بابا نے مجھے گھر سے نکال دیا کیونکہ میں وہ زبردستی میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ گھر، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور نہ تمہیں ہمت ہارتا ہوا دیکھ سکتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر اسے جیکٹ سے پکڑ کر پیچھے کھینچنے لگی۔ اب کہ زیال نے جارحانہ تیور لیے اسے دیکھا اور بنا سوچے ایک زوردار دھکا دیا۔ فانیہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کھینچا تانی میں کب کھائی کی طرف پلٹ گئی تھی پتہ ہی نہیں چلا۔ اب دھکا دینے پر جب وہ پہاڑ کے نیچے کھائی کی طرف گرنے لگی، زیال نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے کمر سے پکڑ کر
اپنی طرف کھینچا، جس سے دونوں ایک طرف کچھ بڑے پتھر پر گر گئے۔ زیال کی کلائی پر سخت چوٹ آئی، جبکہ فانیہ اس کے اوپر گری اب بے ہوش ہو چکی تھی۔ زیال نے جلدی سے اسے خود پر سے ہٹاتے ایک طرف دھکیلا۔ عجیب مصیبت گلے پڑی ہے، اس نے فانیہ کے بے ہوش وجود کو خوشمگی نظروں سے دیکھتے کہا۔ وہ قریب 2 گھنٹے بعد ہوش میں آئی تو اس نے خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا۔ اس کے سر میں ایک درد کی ٹیس اٹھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ خود کو سنبھالتی وہ جانے لگی جب ایک نرس نے اسے پکڑ لیا۔ مس فانیہ، آپ ہوش میں آ گئی، آپ ایسے نہیں جا سکتی، آپ کو ہاسپٹل بل کلیئر کروانا ہوگا، تبھی آپ جا سکیں گی۔ کیا بل؟ لیکن میں تو صرف بے ہوش ہوئی تھی نا، اس میں بل کہاں سے بن گیا مس؟ آپ تو یہاں 2 گھنٹے مزے سے سوئی رہیں، لیکن جو آپ کو یہاں لایا تھا اس کے ہاتھ پر اچھی خاصی چوٹ آئی تھی، جس کا ٹریٹمنٹ آپ کے خرچے پر ہوا ہے۔ نرس بظاہر بہت شائستگی سے بول رہی تھی، لیکن اندر سے اس کا دل کر رہا تھا فانیہ کو ایک تھپڑ لگائے۔ کیا ٹریٹمنٹ؟ وہ بھی میرے پیسوں سے؟ اس کمینے انسان کو ایک تو میں نے اپنی جان پر کھیل کر بچایا، اوپر سے وہ مجھے ہی چونا لگا کر بھاگ گیا۔ کوئی بات نہیں، چھوڑوں گی نہیں میں اسے، مل جائے ذرا۔ بے بسی سے مٹھیاں بھیجتی وہ نرس کے ساتھ بل پے کرنے چل دی۔ اب اس کے پاس صرف 10,000 رہ گئے تھے۔ واپسی میں وہ پیدل ہی چل کر ہوٹل تک آئی، جس میں رات ہو گئی۔ اتنی تھک گئی کہ روم میں ہی کھانا منگواتی وہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو گئی۔ اگلے دن کی صبح بہت حسین تھی۔ گہری سانس لیتی وہ ارد گرد کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتی ناشتہ کرنے کے لیے نیچے ہال میں آئی۔ ابھی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتی جب اس کی نظر کل والے لڑکے پر گئی، جو شاہانہ انداز میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ وہ غصے سے چلتی اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ زیال نے سر اٹھا کر حیران نظروں سے اسے دیکھا، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ سو بے شرم دیکھے ہیں میں نے، لیکن تم جیسا بے شرم میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ایک تو میں نے تمہیں مرنے سے بچایا، تم پر احسان کیا، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے میری واٹ لگا دی۔ اپنی بڑی آنکھوں کو مزید بڑی کرتے وہ دبی آواز میں اس پر غصہ کر رہی تھی۔ دیکھیں مس فانیہ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں کل مرنے کے لیے نہیں بلکہ اسکائی ڈائیونگ کے لیے گیا تھا۔ آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، لیکن میری کمر پر جو بیگ تھا وہ پیراشوٹ تھا۔ اب کے زیال نے گہرا سانس لیا۔ وہیں فانیہ منہ کھولے اسے سن رہی تھی۔ کیا تم وہاں جم کر کے ہوا میں اڑنے کے لیے گئے تھے؟ ویٹ، تمہیں میرا نام کیسے پتا؟ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ تم بے شرم انسان، تم نے میرا بیگ کھول کر چیک کیا، تبھی تم نے اس میں میرے پیسے بھی دیکھ لیے، اور اپنا ٹریٹمنٹ کروا کر تم سارا بل میرے کھاتے میں ڈال کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ لیکن اب تم یہاں سے بھاگ نہیں سکو گے۔ میں تم سے اپنے سارے پیسے سود سمیت لے کر رہوں گی۔ جانتے نہیں ہو ابھی تم مجھے۔ زور سے ہاتھ ٹیبل پر مارتی وہ اس غصے سے لال ہو چکی تھی۔ زیال کی نظر اچانک شارق پر گئی، جو وہاں آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا، تبھی فانیہ اس کے سامنے دیوار بنی کھڑی ہو گئی۔ پھر بھاگ رہے ہو فرنگی؟ یہ میرا ملک ہے، اتنے جوتے پڑواؤں گی نا، پاکستان میں پھر کبھی کسی لڑکی کے ساتھ فراڈ نہیں کرو گے۔ اب تک وہ اسے انگریز سمجھ کر انگریزی زبان ہی استعمال کر رہی تھی۔ فانیہ میری دوست، تبھی اسے پیچھے سے مہر کی آواز آتی سنائی دی۔ فانیہ کا دل اس کے منہ میں آ گیا، ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ لیے وہ پلٹ کر مہر کو دیکھنے لگی۔ شارق کبھی اسے اور کبھی زیال کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری دوست، تم کل کہاں گم ہو گئی تھی؟ یہ تمہارا منگیتر ہے۔ مہر اب شارق کو کھینچ کر دونوں کے قریب آتی ایکسائٹڈ سے بولی۔ ہاں یہی تو ہے میرا منگیتر۔ فانیہ کے اچانک جواب پر زیال نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہیں مہر تو اسے رشک بھری نظروں سے، لیکن شارق تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ اتنا شاندار بندہ اس جیسی لڑکی سے منگنی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے یہ انگریز ہے، اسے اردو میں ہماری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ میری شارق کے سامنے عزت بھی رہ گئی۔ اللہ میں نے جھوٹ بولا، مجھے معاف کر دیں، لیکن اب میں مزید اس عذاب میں نہیں رہوں گی۔ دوپہر کی گاڑی سے واپس کراچی چلی جاؤں گی۔ فانیہ دل میں مسکین صورت بنائے بول رہی تھی۔ تمہارا منگیتر تو یورپین لگتا ہے، واؤ یہ کتنا ہینڈسم ہے، تم دونوں کی جوڑی تو کمال ہے، مہر خوشی سے بولی۔ فانیہ دانت نکالتی زبردستی ہنس رہی تھی۔ چلو ہمارے ساتھ ناشتہ کرو تم دونوں۔ مہر کی بات پر اس کے دانت اندر ہو گئے۔ نہیں، اصل میں میرے منگیتر کو کچھ کام ہے، ہم بعد میں ملتے ہیں۔ فانیہ بہانہ بناتی زیال کا بازو پکڑے وہاں سے بھاگنے کو تھی، تبھی زیال اپنی جگہ وہیں جم کے کھڑا رہا۔ فانیہ ڈارلنگ،
جب تمہاری دوست اتنے پیار سے کہہ رہی ہے تو چل لو نا، میرے کام کا کیا ہے، بعد میں ہو جائے گا۔ زیال کے اتنے صاف اردو بولنے پر فانیہ کی آنکھیں ابل آئیں۔ وہیں مہر اور شارق بھی شوق سے دیکھ رہے تھے۔ مر گئے۔ اس پل فانیہ کا دل کیا کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ زیال ہلکا سا مسکراتا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے گیا۔ فانیہ کو تو غش پہ غش آنے لگے۔ وہ مصیبت سے بھاگنے کے لیے جو جھوٹ بول رہی تھی، اسی جھوٹ کے جال میں پھنستی اب قید ہو گئی تھی۔ تینوں ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھے۔ زیال فانیہ کے قریب ہی کرسی پر بیٹھا، بڑے پیار سے اس کی پلیٹ میں بریڈ اور انڈے رکھنے لگا۔ میں اور فانیہ اسکول فرینڈ ہے، یہ میرے ہسبینڈ شارق جمال ہیں، آپ اپنا تعارف کروائیں، مہر بولی تو فانیہ نے تھک کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہیں شارق غور سے دونوں کے ایک ایک موو کو نوٹ کر رہا تھا۔ میرا نام زیال حیدر شاہ ہے، میری لندن میں اپنی کنسٹرکشن کمپنی ہے۔ زیال نے اپنے روبدار انداز میں تعارف کروایا تو زیال حیدر شاہ کو کون نہیں جانتا تھا اس کو۔ شارق کی حیرت سے آنکھیں کھل گئیں۔ جو دنیا کے ٹاپ 10 کنسٹرکشن کمپنی میں سے ایک تھی، اس کا کنگ اس وقت وہیں۔ فانیہ نے غصے سے گھور کر اسے دیکھا۔ بے شرم، یہاں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آدمی کیا بول رہا ہو، ایک ہاسپٹل بل تو بھر نہیں سکے، بڑے آئے کنسٹرکشن کمپنی کے مالک بننے۔ شکل سے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پوتے لگتے ہو، بھکاری کہیں کا۔ اوہ مسٹر زیال، مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے۔ آپ سے تو لوگ مہینوں پہلے میٹنگ کے لیے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، تب جا کر انہیں آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ تو اتنے بیزی آدمی ہیں، پھر یہاں پاکستان میں کہاں ایک عام سی لڑکی کے ساتھ گھوم رہے ہیں؟ شارق روانی میں اپنے دل کی بات زبان پر لانے سے روک نہ سکا۔ اس کی بات پر سن کر زیال نے بے اختیار فانیہ کو دیکھنے لگا۔ وہیں فانیہ نفرت سے شارق کو دیکھ رہی تھی۔ مہر کو بھی اس کی بات پسند نہیں آئی۔ ماحول ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ انسان جب محبت کرتا ہے تو شکل و صورت دیکھ کر نہیں کرتا۔ یہ خالص اور انوکھا خوبصورت رشتہ ہے جو دل سے دل کو جوڑتا ہے، پھر وہ عام انسان بھی خاص ہو جاتا ہے۔ آپ جیسے دل پھینک مرد دل کی خوبصورتی کو کیا جانے، جو ہر خوبصورت چہرے پر فدا ہو جاتے ہیں۔ زیال کی زبان سے بے ساختہ نکلا جس پر وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ وہیں تینوں حیران رہ گئے۔ شارق کا تو منہ دیکھنے والا تھا، وہیں فانیہ دل ہی دل میں اب خوش ہو رہی تھی۔ اوہ مسٹر زیال، آپ کتنے رومانٹک ہیں۔ سچ میں فانیہ بہت لکی ہے جسے آپ جیسا خوبصورت دل، اتنی محبت کرنے والا ہم سفر ملا۔ مہر دونوں کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتی بولی، ویسے کل شام اسلام آباد میں ایک بزنس ڈنر پارٹی آرگنائز کی ہے میں نے، آپ بھی جوائن کریں مسٹر شارق جمال۔ زیال نے بے حد ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہا۔ شارق کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ جانتا تھا بڑے بزنس مین کی ایسی پارٹیاں کامیابی کی بلندیوں کو چھوتی ہیں۔ جی ضرور، میں اپنی بیوی کے ساتھ ضرور آؤں گا، آخر آپ نے بلوایا ہے۔ شارق لالچی نظروں سے زیال کو دیکھتا بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ زیال کو اس کے کچھ دیر پہلے والے انداز کو یاد کر کے ہنسی آئی۔ وہ خود کو توپ سمجھ رہا تھا، لیکن جب زیال نے اپنا تعارف کروایا تو اس کے پیروں میں بھی بیٹھنے کو جیسے تیار تھا۔ لیکن اب زیال کو اس چوہے بلی کے کھیل میں مزہ آنے لگا تھا۔ وہ اسے اور تڑپا کر ترسا کر یہ آفر دینے والا تھا۔ اچانک زیال کو کسی کی سخت نظروں کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا تو فانیہ اسے گھور رہی تھی۔ تبھی اسے اشارے سے قریب بلاتی وہ اس کے کان میں پھسپھسائی، کون سی پارٹی بے شرم آدمی، میں کہیں نہیں جانے والی، دوپہر تک میں یہاں سے 9 تو 11 ہو رہی ہوں۔ ارے میری جان، ہم آج ہی اسلام آباد کے لیے نکلیں گے، بتایا تو تھا۔ زیال آنکھ مارتا بولا، اور اس کے جان کہنے سے آنکھ مارنے تک فانیہ دانت کچکچاتی اسے دیکھے گئی۔ اچھا اب ہمیں اجازت دیں، اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ زیال کھڑا ہوتا زبردستی فانیہ کا ہاتھ بھی پکڑ کر اسے کھڑا کرتا بولا، ہم بھی بس اپنے روم تک جا رہے ہیں، چلیں ساتھ چلتے ہیں۔ شارق دانت دکھاتے بولا، میرا روم نیچے ہے۔ فانیہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی بولی، اسلامی ممالک ابھی اتنا ایڈوانس نہیں ہوا تھا جہاں نکاح سے پہلے ساتھ رہا جائے۔ ارے ڈارلنگ، انہیں پتہ ہے ابھی ہماری صرف منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں، ہم ایک روم شیئر نہیں کرتے، لیکن میری منگیتر ہونے کی حیثیت سے میرا سامان تو پیک کر سکتی ہو نا، تو روم میں چلو۔ زیال لاڈ سے اب اس کا پورا بازو اپنے ہاتھ میں جکڑے اس کی راہ فرار پر قابض بیٹھا تھا۔ مجبوراً اسے چلنا پڑا۔ شارق کی کھوجتی نظریں اسی پر ٹکی تھیں۔ اب چاروں ساتھ روم تک جانے لگے۔ فانیہ کی تو سانس جیسے رک ہی رہی تھی۔
یہ سوچ کر کہ وہ اجنبی انسان کے ساتھ اس کے روم میں کیسے جا سکتی ہے، وہ لفٹ سے اوپر لگژری رومز کی طرف چلے آئے۔ پہلا ہی روم ان کا تھا۔ کل ملتے ہیں، زیال فانیہ کے کاندھے پر بازو پھیلائے مسکرا کر بولا اور اسے لیے کمرے میں آ گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی، زیال نے اندر آتے جھٹ سے دروازہ لاک کر دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، کھولو دروازہ ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ غصے سے وہ بھڑک اٹھی۔ اچھا، شروعات کس نے کی تھی؟ یہ میرا منگیتر ہے، کیا سمجھ رہی تھی مجھے؟ اردو سمجھ نہیں آتی؟ لیکن اب اس کھیل میں تم پھنس چکی ہو بلبل، مجھ سے بھاگنا مشکل ہے۔ وہ شارق تمہارا بوائے فرینڈ تھا کیا؟ زیال اب آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے کرسی پر بیٹھا تھا۔ یاق، وہ اور میرا بوائے فرینڈ، اس کمینے انسان پر لعنت بھی نہ بھیجوں میں۔ یونیورسٹی میں خود کو بہت ہینڈسم سمجھتا تھا۔ اس نے میری انسلٹ کی تھی کہ مجھ میں کچھ خاص نہیں، بس اسے ہی نیچا دکھانے کے لیے میں نے تمہیں اس کے سامنے اپنا منگیتر بتایا تاکہ اسے بتا سکوں کہ دیکھو مجھ میں خاص ہے، اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ بندہ میرا منگیتر ہے۔ اس کی بھی ایگو ہرٹ ہو، لیکن اس جھوٹ کے لیے میں معافی مانگتی ہوں۔ فانیہ بچوں کی سی معصومیت سے ٹیڑھے میڑے منہ بناتی بول رہی تھی، جیسے زیال گہری خاموش نظروں سے اسے بس دیکھ رہا تھا۔ لیکن نیچے جو تم نے رائتا پھیلایا اسے سمیٹے گا کون؟ میں نہیں سمیٹنے والی، سمجھے؟ اب صرف 10,000 بچے ہیں میرے پاس، آئے بڑے لندن کے بزنس مین، شکل دیکھی ہے؟ اتنا بڑا آدمی بننے کے لیے 10 جنم لوگے نا، تب بھی نہیں بن سکو گے۔ کیا ضرورت تھی لمبی لمبی پھینکنے کی؟ میں نے پارٹی رکھی ہے۔ اس کا مذاق اڑاتے منہ بنا کر کلاس لینے لگی تو زیال کو ایک دم ہنسی آ گئی۔ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ زیال اب جیبوں میں ہاتھ ڈالتا بہت قریب آتے اس کے چہرے پر جھکتے بولا۔ فانیہ کی تو سانس ہی رک گئی۔ وہ بہت چھوٹی نازک سی گڑیا لگ رہی تھی اس کے سامنے۔ چلو میں دکھاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اتنا بولتا اس نے ایک ویڈیو کال ملایا، لیکن اگلے ہی پل فون میں نظر آتی آدمی کی تصویر دیکھ کر اس کے اوسان قطع ہو گئے۔ وہ کوئی اور نہیں، پاکستان کا پرائم منسٹر تھا، جو کال پر آتے ہی زیال کو دیکھ کر خوشگوار احساس سے بولا، مسٹر زیال حیدر شاہ، سب ٹھیک تو ہے؟ کہیں ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ آپ ہمارے ملک آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، اور مجھ سے ایک ملاقات تک نہیں کر رہے۔ ہمیں آپ کی حفاظت کا ڈر ہے، لیکن آپ ہیں کہ کوئی سیفٹی بھی لینے کو تیار نہیں۔ ہم سے کہہ دیں چٹکیوں میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ بلا وجہ خود کو یہاں آنے کی زحمت دی۔ منسٹر صاحب جو بولنا شروع ہوئے تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اٹس اوکے مسٹر پریزیڈنٹ، مجھے اپنی حفاظت کرنا آتی ہے، میں اپنا کام دوسروں پر نہیں چھوڑتا، بس کسی کو یقین دلوانے کے لیے آپ کو فون کیا۔ ناؤ بائے، بہت مغرور انداز میں کہتا وہ فون بند کر گیا۔ اب اس کی جتلاتی نظریں فانیہ کے سفید پڑتے چہرے پر ٹکی۔ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اب کہ وہ سنجیدگی سے بولی۔ زیال کو پتہ نہیں کیوں اس کی سنجیدگی بھائی نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ظاہر ہے میں اتنی دور بنا مقصد کے نہیں آیا۔ ہم دونوں کا ٹارگٹ شارق جمال ہے۔ میں اسے لینے آیا ہوں ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں، کلائنٹ کی ڈیمانڈ پر، اور تم اسے نیچا دکھانا چاہتی ہو جو بنا میرے پاسبل نہیں۔ تو کیوں نہ کل کی پارٹی تک ہم اس ڈرامے کو جاری رکھیں؟ آخر تمہارا بدلہ بھی تو لینا ہے۔ وہ اسے اکسانے لگا۔ نہیں، اتنا کافی ہے، مجھے اب اور جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ بولتی وہ پلٹی۔ دیکھو میں ہاسپٹل بل دوں گا، وہ بھی 10 گنا بڑھ کر۔ زیال کی بات سنتے اس کے ہاتھ دروازے پر رک گئے۔ سوچو فانیہ، اس سے تم پاکستان نہیں دنیا بھر بھی گھوم سکتی ہو۔ جلدی ہاں بولو، ایسا سنہری موقع پھر نہیں ملنے والا۔ زیال اس کے کان کے پاس جھکتا اسے مزید رنگین خواب دکھانے لگا۔ سچی؟ وہ خوشی سے تیزی سے پلٹی ہی تھی کہ اس کا ہاتھ زیال کی ناک پر زور سے لگا، جس سے وہ درد سے تڑپتا پیچھے ہوا۔ مسٹر زیال کیا ہوا آپ کو؟ زور سے لگی؟ فانیہ معصومیت سے بولی۔ تم افلاطون لڑکی، کل میرا ہاتھ توڑ دیا، آج میری ناک۔ اس سے پہلے کچھ اور توڑو۔ ابھی نکل جاؤ میرے کمرے سے اور جا کر تیاری کرو، ہم دوپہر کو اسلام آباد کے لیے نکل رہے ہیں۔ اپنی ناک پکڑتا وہ غصے سے چلاتے ہوئے حکم دینے لگا، لیکن اس کے غصے میں بھی ایک نرمی تھی۔ فانیہ کھلکھلاتی ہوئی جھٹ سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کی شاندار چمچماتی گاڑی میں بیٹھی وہ حیرانی سے اس کی شان و شوکت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ زیال بھی حیران سا اسے ہاتھ میں ڈھیروں چپس کے پیکٹ جوس پکڑے دیکھ رہا تھا۔ ڈھیلی سی ہوڈی جیکٹ پہنے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے، آنکھوں پر نظر کے گول گلاسز پہنے، وہ اسکول گرل لگ رہی تھی۔ کوئی کیسے اس لڑکی کو ریجیکٹ کر سکتا ہے جس کے اتنے خاص رنگ ہو، جسے مجھے زندگی کے حسین رنگوں سے روشناس کروایا۔ زیال اسے دیکھ مسکرایا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ لیں،
منہ میں ڈھیروں چپس بھرتی وہ اس کے سامنے چپس کر گئی تو زیال اپنی شخصیت کا کٹھور پن ایک طرف کرتا، اس کے ساتھ بچہ بنا چپس کھا رہا تھا۔ اس وقت پیٹر یہ دیکھ لیتا تو شاید بے ہوش ہی ہو جاتا۔ دونوں ڈھیروں باتیں کرتے ہنستے مسکراتے اسلام آباد پہنچ گئے۔ سب سے پہلے دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اس کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جاتے لمبی تان کر سو گئے۔ کیا اتنی مہنگی ڈریس؟ نہیں، چلو ہم کہیں اور چلتے ہیں جو ڈسکاؤنٹ بھی دے۔ زیال اسے یہاں کے سب سے بڑے بوتیک لے کر آیا تھا، جہاں ایک ڈریس کی قیمت ہی لاکھوں سے شروع ہو رہی تھی۔ فانیہ کی تو آنکھیں اتنی خوبصورت ڈریس اور ان کی قیمت کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ وہ اس کے ہاتھ کو کھینچتی بولی، لیکن زیال اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ آپ یہ ڈریس ڈن کر دیں، اس نے ساتھ کھڑے مشہور ڈیزائنر سے کہا۔ وہ ڈریس بہت ہی پیاری سفید رنگ کی تھی، اوپر سے فٹ اور نیچے بہت سارے لیئرز آتے تھے، جیسے کسی شہزادی کے لیے ڈیزائن کی گئی ہو۔ اس کی قیمت 10 لاکھ تھی۔ زیال کو وہ ڈریس ڈن کرتے دیکھ اسے چکر آنے لگے۔ تب زیال نے اپنا بلیک کارڈ نکال کر وہ ڈریس خرید لی۔ تم پاگل ہو؟ 10 لاکھ کی صرف ایک ڈریس خرید لی؟ پتہ ہے 10 لاکھ کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ شاپ سے باہر آتی اب وہ اس پر برس رہی تھی۔ فانیہ، یہ ڈریس تم شام میں پہننے والی ہو، وہ جہاں شارق آ رہا ہے، اور اس کی نظر میں تم زیال حیدر شاہ کی منگیتر ہو۔ میں کیسے اپنی منگیتر کو کسی کے سامنے کم حیثیت ظاہر ہوتا دیکھ سکتا ہوں؟ میرا بس چلتا تو لندن کے بیسٹ ڈیزائنر سے تمہاری ڈریس ڈیزائن کرواتا، لیکن ابھی کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، تو تمہیں یہی پہننا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری منگیتر کو مجھ سے کمتر سمجھے۔ تم سے میری اور میری تم سے عزت جڑی ہے اب۔ کیا تم چاہتی ہو شارق تمہیں توہین آمیز نظروں سے دیکھے؟ زیال کے سوال پر فانیہ کی نظریں جھک گئیں۔ اس کے الفاظ آج بھی اسے یاد تھے۔ ٹھیک ہے، فانیہ کے مان جانے پر زیال مسکرا دیا۔ یہ ہوئی نا بات، چلو اس بات پر تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں، وہ خوش دلی سے بولا۔ پھر فانیہ نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 رنگوں کی آئس کریم کھائی۔ زیال سے تو ایک ختم کرنا مشکل تھا، اس کے مزیدار حرکتوں پر بس ہنس رہا تھا۔ اس کے بعد دونوں بڑے سے سیلون میں آئے۔ اس لڑکی کے بالوں کا رنگ بدل کر لائٹ براؤن کر دو، بالوں کی اچھی سے کٹنگ کرو، لیکن لینتھ کم نہیں ہونی چاہیے، مجھے اس کے بال بہت پسند ہیں، اسے پورا بدل دو۔ سیلون کی ہیڈ کو ہدایت دیتا، اس کی نظریں فقط فانیہ پر ہی ٹکی تھی جو چلا رہی تھی، زیال بچاؤ، یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کریمیں نہیں لگانی، یہ مجھے بھوت بنا رہے ہیں۔ فانیہ کو ان کے حوالے کرتا وہ جلدی سے بھاگ گیا۔ پیچھے فانیہ اسے کوس رہی تھی۔ ٹھیک 5 گھنٹے بعد زیال نے جیسے سر اٹھایا وہ تو بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ کرل، لمبے بال، لائٹ میک اپ اور وائٹ گاؤن، نازک جولری اور ہیلز پہنے، وہ کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ زیال تو حیران بس دیکھتا رہ گیا۔ فانیہ جیسے ایک قدم آگے بڑھی، ہیل کی وجہ سے اس کا پیر مڑا اور وہ گرنے لگی، لیکن زیال نے جلدی سے اسے پکڑ لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی نظریں فانیہ کے چہرے سے ہٹی نہیں رہی تھی، دل الگ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرا پیر ٹوٹ گیا زیال، مجھے ان جوتوں کی عادت نہیں ہے، میں گر جاؤں گی، وہ رونی صورت بنائے بولی۔ زیال کا زوردار قہقہا گونجا۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا، ایک انوکھے احساس سے وہ دھیمی آواز میں بولا۔ فانیہ نے ایک پل اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا، پھر مسکرا دی۔ ویسے تم بھی بہت ہینڈسم لگ رہے ہو، تمہیں تو کسی تیاری کی بھی ضرورت نہیں، کچھ نہ بھی پہنو تو بھی ہینڈسم ہی لگو گے۔ روانی میں بنا سوچے الٹا سیدھا بول گئی، پھر زبان دانتوں میں دبا گئی۔ زیال اس کی انہی حرکتوں پر انجوائے کرتا تھا۔ آج سے پہلے اس کا کب کسی پاگل، لاپرواہ، اپنی زندگی میں مست رہنے والے انسان سے پالا پڑا تھا۔ ویسے گرل فرینڈ تو ہوگی تمہاری، اتنے امیر اور خوبصورت ہو، کسی کا بھی خواب بن سکتے ہو، سیلون سے نکلتے وہ دوستانہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ میری کبھی کوئی گرل فرینڈ بننا تو دور، فرینڈ تک نہیں بنی، اپنے کام کی وجہ سے میں بہت بیزی رہتا ہوں، کام کے علاوہ اور کسی چیز کا وقت ہی نہیں ملتا۔ زیال ہلکا سا مسکراتے بولا۔ فانیہ کو اس کی آنکھوں میں خالی پن نظر آیا۔ کتنے بور ہیں آپ، مجھے دیکھیں، گھر چھوڑ کر یہاں آئی ہوں۔ کیوں آئی ہو یہ ایک الگ کہانی ہے، آپ کو بھی خود کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ ماما کہتی ہیں زندگی خوبصورت ہے، اسے کھل کر جیو۔ معصوم چہرے کے ساتھ وہ کھلکھلائی تو زیال بے اختیار اسے بس دیکھے گیا۔ اس پل اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے ان کی گاڑی ہوٹل کے سامنے رکی، جس سے وہ ہوش میں آیا۔ فانیہ گاڑی سے قدم باہر نکالتی احتیاط سے چلنے لگی ہی تھی
کہ زیال نے ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر پھیلاتے اسے سنبھال لیا۔ میں ہوں نا، گرنے نہیں دوں گا۔ اس کے کان کے پاس جھکتا وہ آہستہ سے بولا تو فانیہ کا دل بھی پہلی بار دھڑکا تھا۔ وہ ایک ساتھ اتنے پیارے لگ رہے تھے جیسے چاند اور سورج کی جوڑی۔ دونوں ایک ساتھ جیسے اندر آئے، بہت سے لوگ انہیں دیکھ کر ان کے پاس چلے آئے۔ ہر کوئی زیال سے خوشی سے مل رہا تھا، اسے سراہ رہا تھا۔ سب چاہتے تھے زیال ان کی قسمت چمکا دیں، لیکن زیال سب کے بیچ سے ہوتا شارق کے پاس چلا آیا، جو منہ کھولے حیرت سے فانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ اتنی خوبصورت تھی؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ وہیں مہر خوشی سے اسے سینے سے لگاتی اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ مسٹر شارق، آپ کو یہاں آنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ زیال نے غصے سے پوچھا، جو مسلسل فانیہ کو گھور رہا تھا۔ نہیں مسٹر حیدر، ایسی کوئی بات نہیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو خوش نصیب ہوں جو آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ ویسے آپ دونوں کہاں ملے تھے؟ شارق کے سوال پر فانیہ حیران رہ گئی۔ ہماری ملاقات نیٹ پر ہوئی تھی، ہم نے باتیں کی، پھر مجھے فانیہ سے محبت ہو گئی۔ میں فانیہ کے لیے پاکستان آیا، پھر ہم نے منگنی کی۔ اب میں آیا ہوں تو فانیہ کے ساتھ شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لندن لے جاؤں گا۔ 2 سال ہونے والے ہیں ہمارے ریلیشن کو۔ اب بس میں فانیہ کی ایک نہیں سنوں گا۔ میں نہیں رہ سکتا اپنی کینڈی کے بنا۔ زیال بولتا جا رہا تھا، وہیں فانیہ منہ کھولے حیرت سے تو کبھی مسکرا کر سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آدمی ضرورت سے زیادہ چھوڑتا ہے، کلس کر دل میں بولتی وہ اسے گھورنے لگی۔ واو، آپ دونوں کتنے لکی ہیں ایک دوسرے کے لیے، مہر شرماتے ہوئے بولی۔ کچھ لوگ اپنی لک کو نہیں پہچانتے، وہ ہیرے کی قدر نہیں کرتے، انہیں ظاہری خوبصورتی اچھی لگتی ہے، لیکن میں نے فانیہ کو دیکھتے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جسے میرے لیے خاص زمین پر اتارا گیا ہے۔ زیال فانیہ کے چہرے پر جھکتا اتنی سنجیدگی سے بولا کہ ایک پل کو فانیہ بھی فریز رہ گئی۔ وہیں شارق غصے سے دونوں کو دیکھتا اب اپنا ہاتھ مسل رہا تھا۔ ویسے حال ہی میں نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ سائن کیا ہے، جس کے لیے میں دنیا بھر کے بیسٹ انجینئرز ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ بھی شاید انجینئر ہیں؟ زیال اب اصل بات پر آتا اپنے اصلی انداز میں بولا۔ جی مسٹر حیدر، میں انجینئر ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں پاکستان میں ہمارے جیسے قابل لوگوں کی ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں۔ وہ منہ لٹکائے بولا، تو پھر آپ میری کمپنی جوائن کیوں نہیں کرتے؟ زیال کی اس آفر پر شارق ہکا بکا رہ گیا۔ سچ میں؟ وہ خوشی سے بولا، یہ میرا کارڈ ہے، آپ یہاں اپنے تمام ڈاکیومنٹس اس نمبر پر سینڈ کریں۔ مجھے لگا کہ آپ میں سچ مچ کچھ خاص ہے تو آپ میرے ساتھ کام کریں گے۔ ویٹ، میں آیا۔ اتنا بولتا زیال فون کرنے باہر چلا گیا۔ وہیں شارق عجیب نظروں سے فانیہ کو دیکھنے لگا، جس سے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کام ہو گیا پیٹر، مچھلی تو آسانی سے جال میں پھنس گئی، مجھے اسے آفر بھی نہیں کرنی پڑی۔ دیکھا میرا کمال، اب وہ میرے انڈر میں میرے جوتے کے نیچے رہ کر کام کرے گا، اور کلائنٹ کے لیے اس کا کام کرنا ہی کافی ہے۔ زیال ڈیول اسمائل لیے بولا۔ وہیں پیٹر ایک بار پھر اس کے تیز دماغ کو دل میں سیلوٹ کرنا نہیں بھولا۔ وہیں فانیہ شارق کی گندی نظروں سے کوفت محسوس کرتی اٹھی اور زیال کو ڈھونڈنے چلی گئی، جو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا فانی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تبھی اچانک اسے زیال کے پیچھے سے آواز آئی اور فانیہ کی جیسے جان میں جان آ گئی۔ شکر ہے تم ملے، کہاں گم ہو گئے تھے؟ پتہ ہے مجھے کتنا اکیلا فیل ہو رہا تھا، وہ تو مجھے ایسے گھور رہا ہے جیسے کچا کھا جائے گا۔ فانیہ شارق کی نظروں کو سوچتی دانت پیس گئی، تو ایک تھپڑ کیوں نہیں لگایا اسے؟ باقی میں سنبھال لیتا۔ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، اکیلی نہیں ہو تم۔ تمہیں وہ کچا کھائے اس سے پہلے میں اس کی بوٹی نہ کر دوں۔ چلو اب کھانا کھاتے ہیں۔ شرارت سے اس کی ناک دباتا وہ اس کا ہاتھ پکڑے اندر آ گیا۔ دونوں VIP ٹیبل پر بیٹھے تھے، جہاں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ سامنے ڈھیر سارا کھانا رکھا تھا، جسے کھاتے ہوئے وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں ہنس بھی رہی تھی۔ شارق دور سے یہ سب دیکھتا اندر سے تپ رہا تھا۔ وہ تو عام سی لگتی تھی، آج اتنی خوبصورت کیسے لگ رہی ہے؟ اور یہ زیال حیدر اتنا امیر اور خوبصورت آدمی، اسے ایسے تو نیٹ پر نہیں مل سکتا۔ اس کے دماغ میں کئی سوچیں ہلچل مچا رہی تھیں۔ تمہیں ڈانس آتا ہے؟ سامنے بہت سے کپلز کو ڈانس کرتا دیکھ زیال نے دلچسپی سے دیکھتے پوچھا۔ کیا؟ نہیں، مجھے کوئی ڈانس وانس نہیں آتا، وہ گھبرا کر انکار کر گئی۔ لیکن زیال اس کے انکار کو اگنور کرتا اسے ہاتھ سے کھینچ کر سب کے بیچ میں لاتا ڈانس کرنے لگا۔ دونوں اس پل ایک دوسرے کے لیے عجیب احساسات محسوس کر رہے تھے، جسے زبان دینا بہت مشکل تھا۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے وہ سارے جہاں کو بھولے ہوئے تھے۔ وہیں شارق کی چپتی نظریں ان پر تھیں۔ ایک بھرپور شام ساتھ گزارنے کے بعد
اب وہ دونوں اپنے ہوٹل کے لیے نکل گئے۔ زیال بس اب میں اور نہیں چل سکتی، یہ عذاب ہیں۔ اپنے پیروں کی طرف دیکھتی وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ درد اور تھکن اس کے چہرے پر زیال دیکھ سکتا تھا۔ لاؤ میں نے اتار دوں۔ وہ اس کے پیروں کے قریب ایک گھٹنا موڑ کر بیٹھتا بولا۔ تبھی فانیہ چیخی، نہیں زیال، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز اٹھیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوتی، شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ اٹس اوکے فانی، مجھے دوسروں کی پرواہ نہیں، تمہارے پیر ریڈ ہو چکے ہیں، لاؤ دکھاؤ۔ ہلکا سا غصہ کرتا وہ زبردستی اس کے پیروں سے سینڈلز نکالنے لگا۔ فانیہ تو شوق رہ گئی۔ اتنی بڑی کمپنی کا مالک ایک عام سی لڑکی کے پیروں میں جھکا، اس کی سینڈلز اتار رہا تھا۔ اس کی سینڈلز ہاتھ میں لیتا وہ سیدھا ہوا۔ تمہارے سینڈلز کے ساتھ میں تمہیں بھی گود میں اٹھا سکتا ہوں، کہو تو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، یا کافی لال ہو رہے ہیں، کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ وہ بے حد فکر مندی سے بول رہا تھا۔ فانیہ خود کو اسے دیکھ کر مسکرانے سے روک نہ سکی۔ میں ٹھیک ہوں زیال، آرام کروں گی تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویسے ہمارے یہاں شادی سے پہلے مرد اتنی بے باکی نہیں دکھاتے، لوگ بدنام کر دیتے ہیں، اور اس کی اجازت بھی نہیں۔ وہ شرارت سے بولی، واقعی ایسا ہے تو چلو شادی کر لیتے ہیں۔ اب کہ زیال بھی شرارت سے بولا تو دونوں ہی کھل کھلا کر ہنس دیے۔ اپنے ہوٹل پہنچتے اور روم میں جانے سے پہلے وہ ایک پل کو ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنے کمروں میں بڑھ گئے۔ ایک عجیب سا احساس ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے محسوس ہو رہا تھا۔ فانیہ نے چینج کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تبھی اس کا دروازہ بجا۔ اس وقت کون ہے؟ کہیں زیال تو نہیں؟ وہ یہ سوچتی دروازہ کھول گئی، لیکن سامنے شارق کو دیکھ کر اس کے آسان خطا ہو گئے۔ تو تم اس وقت میرے روم کے باہر کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ تبھی شارق اسے دھکا دیتا روم میں آ گیا اور دروازہ لاک کر گیا۔ شارق کیا کر رہے ہو؟ نکلو میرے کمرے سے، وہ چلائی۔ تبھی اس نے پلٹ کر ایک تھپڑ اسے مارا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ تم یہ سب اس کے ساتھ مل کر مجھے پاگل بنا رہی تھی؟ خیر مجھے احساس ہو گیا کہ تم بہت خوبصورت ہو، تو آؤ نا اب مجھے خوش کرو۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر خود سے قریب کرتا شیطانیت سے بولا۔ فانیہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ تبھی دروازے کو ایک زوردار لات مارتا توڑتا وہ اندر آیا۔ کمینے انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی فانیہ کو ہاتھ لگانے کی؟ زیال نے شارق کے بال کھینچے، اسے فانیہ سے دور کیا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارتا چلا گیا۔ مجھے معاف کر دیں حیدر صاحب، غلطی ہو گئی۔ شارق کے 14 طبق روشن ہو گئے تو وہ رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ میں نے تجھے اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا، لیکن تو ایک گھٹیا انسان نکلا۔ میں تجھے کیسے برباد کرتا ہوں اب تو دیکھ۔ اسے گھسیٹ کر روم سے باہر پھینکتا وہ دھمکی بھرے انداز میں بولا، اور فانیہ کے پاس آیا جو رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ ریلیکس فانی، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا۔ وہ نرمی سے اسے دلاسا دینے لگا۔ پھر کتنی ہی دیر اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھتا رہا جب تک وہ سو نہیں گئی۔ اس کے کمرے کو اچھے سے بند کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آتا ایک فون کرنے لگا۔ مجھے ہر حال میں یہ بندہ سڑک پر بھیک مانگتا نظر آئے، برباد کر دو اسے۔ یہ سخت حکم تھا جو اس نے کسی کو دیا تھا۔ اگلے دن فانیہ کی صبح آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہوتی، جیسے ہی باہر آئی تو دیکھا زیال تیار ہوا، بہت ڈیشنگ لگتا، اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ آہستہ سے اس کا گال چھوتا وہ فکر سے پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں زیال، آپ کا شکریہ۔ اگر آپ وقت پر نہیں آتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، میری وجہ سے آپ کا پروجیکٹ۔ فانیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھاڑ میں گیا پروجیکٹ، میرے لیے تم اہم ہو فانی۔ میں تمہیں بہت خاص پل، بہت خاص لمحوں میں یہ کہنا چاہتا تھا، لیکن اب یہ ضروری ہے۔ مجھے تم اچھی لگتی ہو، جب پاس ہوتی ہو تو دنیا حسین لگتی ہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کے اظہار محبت پر فانیہ حیران رہ گئی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ زیال نے جیسے کہا اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ روتے ہوئے بھی ہنسی۔ زیال نے پیار سے اس کے آنسو اپنی پوروں پر چن لیے اور ماتھے پر لب رکھ گیا۔ فانیہ نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ صاف بتایا کہ اس کے باپا زبردستی اس کی شادی کسی سے کروانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھاگ آئی، لیکن ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے فانیہ کا ہاتھ دباتے مسکرا کر کہا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ میرا ایک ضروری فون ہے فانیہ، تم جب تک کچھ کھانے کو آرڈر کرو میں ابھی آیا۔ یہ بولتا وہ اٹھ کر چلا گیا۔ فانیہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تبھی اس کا بھی موبائل بجا۔ مما، اپنی ماں کی کال آتی دیکھ وہ جھٹ سے فون اٹھا گئی۔ فانیہ کہاں ہو میری بچی، جلدی آؤ، تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے،
ان کی سرجری کرنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ وہ جلدی سے روم میں آتی اپنا سامان سمیٹنے لگی اور نیچے کی طرف بھاگی۔ زیال جب واپس آیا تو صفانیہ کہیں نہیں دکھی۔ اس نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ روم میں آیا تو اس کا سامان بھی نہیں تھا۔ زیال کا دل اب دھک دھک کرنے لگا۔ جب اس کی نظر ٹیبل پر رکھے اس کے بریسلٹ پر گئی، اس نے جلدی سے وہ بریسلٹ اٹھایا اور کمرے سے بھاگا۔ جب اس کی نظر دور، بہت دور لائن سے کھڑی گاڑیوں میں سے ایک پر گئی جس میں فانیہ بیٹھ رہی تھی، اس کی آنکھیں حیران رہ گئیں۔ اس سے پہلے وہ بھاگتا جب اس کی گاڑی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ فانیہ، فانیہ رکو! وہ چلاتا ہوا بھاگ رہا تھا لیکن اب وہ کہیں نہیں تھی، وہ بہت دور جا چکی تھی۔ فانیہ میری بچی، تم آ گئی۔ شہناز بیگم ہاسپٹل کی بینچ پر بیٹھی تھی جب انہوں نے اسے آتا دیکھا۔ دونوں ماں بیٹی اب ایک دوسرے سے لپٹی رو رہی تھی۔ میں آ گئی ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ روتی ہوئی بولی۔ تمہارے بابا کی سرجری ہونی تھی، فرقان کی وجہ سے یہ سرجری ہوئی۔ اگر وہ پیسے نہیں دیتا تو آج تمہارے بابا زندہ نہیں ہوتے، انہوں نے بتایا تو فانیہ بری طرح رو دی۔ کسی کی یاد اسے شدت سے آئی۔ اس کا ہم پر احسان ہے فانیہ، جسے اتارنا ہوگا۔ ان کی بات کا مطلب سمجھتے جیسے اس کا دل پھٹ گیا۔ میں تیار ہوں، صرف اتنا وہ بولی تھی اور بری طرح روتی ہوئی اندر چلی گئی۔ دن گزرنے لگے۔ عثمان صاحب خطرے سے باہر تھے، وہ اب ٹھیک ہو کر گھر آ چکے تھے۔ دونوں خاندانوں میں بات چیت طے ہو گئی اور ان کا اسی ہفتے سادگی سے نکاح قرار پایا تھا، لیکن فانیہ کے سارے حسین رنگ جیسے کھو گئے تھے۔ وہ ہر پل اداس آنکھوں سے کسی کا انتظار کرتی رہتی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آ گیا جب وہ حسین مگر اداس چہرے کے ساتھ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس دن وہ زیال کو شدت سے یاد کرتی اسے پکارتی ہوئی رو پڑی تھی، لیکن شاید اس زندگی میں اس کی محبت کا ملنا نصیب میں نہیں تھا۔ سر پر گھونگھٹ ڈالے اسے سب کے سامنے لا کر بٹھا دیا گیا۔ بیٹا، فرقان ولد محمد علی 1,00,000 حق مہر، کیا آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے؟ یہ آواز تھی یا موت کا فرمان؟ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ کانپنے لگی۔ تبھی ایک آواز آئی، رک جائے مولوی صاحب، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ فرقان تھا جو کھڑا ہوتا سخت آواز میں بول رہا تھا۔ ہر کوئی حیران سے اسے دیکھنے لگا۔ شہناز بیگم، عثمان صاحب اور باقی رشتہ دار بھی حیران سے اب بات کر رہے تھے۔ بیٹا کیا بات ہے؟ شہناز بیگم اس کے پاس آتی بولی۔ یہ تو اپنی بیٹی سے پوچھیں، مجھے اس کی تصویریں ملی ہیں، دیکھیں کسی غیر مرد کے ساتھ راتیں گزار رہی ہے، اسے ذرا شرم نہیں اور مجھ سے نکاح کرنے چلی ہے۔ وہ سارے مہمانوں کے سامنے اس کی جھوٹی تصویریں دکھاتا چلا رہا تھا۔ ہر کوئی حیران تھا۔ فانیہ نے ایک جھٹکے سے گھونگھٹ الٹ دیا۔ یہ جھوٹ ہے، سازش ہے، کسی نے میری تصویریں غلط بنا کر الزام لگایا ہے، یہ میں نہیں۔ وہ روتی ہوئی بولی، تبھی اس کے تایا نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ بے حیا، بے شرم، جا اس گھر سے، اب تیری یہاں کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے باہر دھکیل دیا۔ شہناز بیگم اور عثمان صاحب بھی اب رو رہے تھے۔ ان کی بیٹی ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی، لیکن اس پل وہ بے بس اور لاچار تھے۔ ان کا نہ اب گھر تھا نہ کوئی سہارا، اپنے بھائی کے در پر پڑے تھے۔ ان کا نہ اب گھر تھا اور نہ کوئی سہارا، اپنے بھائی کے در پر پڑے تھے۔ ہر جگہ بدنامی ہو چکی تھی، بارات واپس جا چکی تھی۔ وہیں وہ اپنی عزت کا جنازہ اٹھائے برستی بارش میں چل رہی تھی جب کسی کی گاڑی کے سامنے گرتی۔ آخر کو وہ ٹوٹ گئی اور وہ کوئی اور نہیں زیال تھا جو پاگلوں کی طرح دن رات اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا، اور اسے ملی بھی تو کہاں؟ سڑک پر۔ ڈاکٹر کیسی ہے فانیہ؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ دیکھیں مسٹر زیال، انہیں کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہے۔ آپ فکر مت کریں، انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر اسے تسلی دیتا چلا گیا۔ تب زیال آہستہ سے روم میں آیا۔ وہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اسے مل گئی ہے۔ زیال، جب فجر کی اذانوں کے قریب فانیہ کی ہلکی آنکھ کھلی تو اسے دیکھ کر وہ حیرانی سے بولی۔ دونوں کتنی دیر ایک دوسرے کو روتے ہوئے دیکھتے رہے جب زیال آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا گیا۔ مجھے معاف کر دو زیال، میں تمہاری مجرم ہوں۔ اس کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر بول رہی تھی۔ نہیں، ایسا مت بولو فانی، مجھے یقین تھا تم مجھے ضرور ملو گی، ضرور کوئی پریشانی رہی ہوگی جو تم وہاں سے بنا بتائے چلی گئی۔ میں نے تمہیں بہت آوازیں دی، ہر جگہ تمہیں تلاش کیا، دن رات تمہیں ڈھونڈا، اور دیکھو تم مجھے مل گئی۔ زیال روتے ہوئے مسکرا رہا تھا، وہیں فانیہ اس کے سینے سے لگی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے ساری شروع سے آخر تک سب بات اسے بتائی۔
تو مجھ پر بھروسہ تو کرتی فانی، میں سب ٹھیک کر دیتا۔ خیر مجھے اپنے رب پر یقین تھا کہ تم میری سچی محبت تھی، پھر کیسے وہ تمہیں کسی اور کا ہونے دیتا؟ زیال مسکراتے ہوئے بولا، چلو اٹھو، وقت آ گیا حساب لینے کا۔ میں ہر ایک انسان سے بدلہ لوں گا جس نے تمہیں رلایا، دکھ دیا۔ اس کے آنسو صاف کرتا وہ سخت لہجے میں بولا، یہ تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ دیکھو ہمارے پاس کچھ نہیں، چاہو تو یہیں جان سے مار دو۔ شہناز اور عثمان صاحب ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے آئے تھے۔ ان کے دل میں کل سے فانیہ کے ہوئے حادثے کے بعد درد اٹھ رہا تھا، جس کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس آئے تھے، لیکن واپسی میں ایک آدمی زبردستی انہیں گاڑی میں ڈالتا لے جانے لگا۔ ان دونوں کی جینے کی چاہت ہی ختم ہو گئی تھی۔ اتنی بے عزتی، شرمندگی اٹھانے کے بعد اب بچا کیا تھا؟ تبھی ان کی گاڑی ایک شاندار محل کے سامنے آ کر رکی۔ آدمی نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ دونوں کو گاڑی سے باہر نکالا۔ تبھی دروازہ کھلا اور فانیہ بہت حسین کپڑے پہنے بھاگ کر آتی ان دونوں کے سینے سے لگ گئی۔ میری بچی، میری جان۔ شہناز اور عثمان صاحب تو اسے دیکھ کر رو دیے اور بہت پیار کرنے لگے۔ جب فانیہ نے انہیں سارا کچھ بتایا، یہ فرقان کی چال تھی۔ وہ بابا کا بزنس ہڑپنے کے لیے پہلے ان کا نقصان کروا کر انہیں قرضے میں ڈبویا، پھر بیٹی سے شادی کا ڈرامہ کیا تاکہ وہ ان کے نام سب کچھ کر دیں۔ آخر میں جب عثمان نے سب کچھ نام کر دیا، تب فرقان نے نکاح کے وقت اس کی جھوٹی تصویریں بنا کر بدنام کرتے نکاح توڑ دیا۔ وہ گھٹیا انسان، اسے میں جان سے مار دوں گا۔ عثمان یہ سنتے غصے سے کانپ گئے۔ تبھی زیال چلتا ہوا آیا۔ ماما بابا، یہ زیال حیدر شاہ ہیں، یہ اگر ساتھ نہ ہوتے تو میں کب کی مر چکی ہوتی۔ فانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں محبت کرتا ہوں آپ کی بیٹی سے، اور کیسے اسے کچھ ہونے دے سکتا تھا؟ میں وعدہ کرتا ہوں اس فرقان کو برباد کر دوں گا جس نے میری خوشیوں کو آگ لگائی۔ آج سے آپ لوگ یہاں رہیں گے، یہ اپنا گھر ہے اب۔ آج یہاں شاندار تقریب ہے جس میں میرا اور فانیہ کا نکاح ہے۔ وہی مہمان یہاں پر آئیں گے۔ ایک بار پھر سب کچھ ایسا ہوگا، لیکن اس بار ذلیل وہ ہوگا۔ زیال شہناز بیگم اور عثمان صاحب کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ شہناز بیگم آگے بڑھ کر محبت سے اس کا ماتھا چوم گئی۔ اللہ تم دونوں کو ڈھیروں خوشیاں دکھائے۔ وہ دعائیں دینے لگیں، وہیں عثمان صاحب بس رو ہی رہے تھے۔ واہ کیا شاندار محل ہے، دیکھو تو ذرا کیا قیمتی سامان رکھا ہے۔ آخر اتنے بڑے بزنس مین نے ہم کو کیوں اپنی شادی پر بلوایا؟ سارے مہمان ایک ایک کر کے اندر آتے، اس حسین محل کو چمکتی آنکھوں سے دیکھتے اور تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ بابا لگتا ہے زیال حیدر نے ہم کو اس لیے یہاں بلوایا تاکہ میرے ساتھ بزنس کرے۔ اگر اس کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو ہم پیسوں میں کھیلیں گے۔ فرقان ولا کے اندر آتا خوشی سے بول رہا تھا۔ تبھی سب مہمان ایک دوسرے کو یہاں دیکھتے حیران رہ گئے۔ ارے تم لوگ یہاں کیسے؟ تم یہاں کیسے؟ سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ وہیں فرقان کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ فرقان بھی حیران پریشان۔ تبھی بڑی سی دیوار پر فرقان کی تصویر چلنے لگی، وہی تصویریں جس میں وہ خود کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کر رہا تھا، لیکن جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس نے چہرے بدل کر اس میں فانیہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑ دیا تھا تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ وہ ایک اچھے کردار کی لڑکی نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ ارے میری تصویریں کیوں چلائی جا رہی ہیں یہاں؟ وہ غصے سے ہڑبڑاتا چلایا۔ تبھی زیال نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کیونکہ تم گناہ کیا ہے، تم نے، اصل مجرم تم ہو، خود گناہ کرتے ہو اور الزام کسی اور پر لگاتے ہو۔ زیال نے دوسرا تھپڑ بھی اسے مارا۔ تبھی فانیہ دلہن بنی بہت حسین لگتی وہاں آئی، اس کے ساتھ عثمان اور شہناز بھی تھے۔ سب انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ فرقان کے تو ہوش کھو چکے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم یہاں؟ فرقان حقلایا۔ خبردار جو میری بیوی کا نام بھی لیا، میں تمہیں اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگانے اور بابا کے ساتھ فراڈ کرنے پر کیس کرتا ہوں۔ ڈی ایس پی صاحب لے جائیں اسے اور ڈال دیں جیل میں، اس کی وہ حالت کریں کہ یہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ زیال کے خطرناک انداز دیکھ کر فرقان چیخنے چلانے لگا۔ پولیس جو پہلے وہاں موجود تھی اسے گھسیٹتے ہوئی وہاں سے لے گئی۔ فرقان کے والدین بھی روتے گڑ گڑاتے رہے۔ سارے مہمان اب شرمندہ شرمندہ سے نظر آ رہے تھے۔ انہیں بلانے کا مقصد یہی تھا کہ سب جان سکیں کہ اصل گنہگار کون ہے۔ فانیہ کو ایک نظر زیال کے ساتھ دیکھ کر سب خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ اس کے تایا نے بھی فانیہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ سب کچھ ایک پل میں جیسے ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ تم خوش ہو اب؟ وہ اکیلی کمرے میں کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ جب پیچھے سے آتے زیال نے اسے باہوں میں بھر کر پوچھا، آئی لو یو۔ اس نے زیال کے لبوں کو چوما۔
میری زندگی میں آنے کے لیے بہت شکریہ۔ ایک اور پیار بھرا بوسہ دیا۔ زیال اس کے انداز پر کھل سا گیا۔ آپ کو بھی مجھے محبت بھرے احساس سے روشناس کروانے کا شکریہ۔ اب کے زیال نے زور سے اس کے لبوں کو کس کی۔ مجھے اتنی ساری خوشیاں دینے کا شکریہ۔ اب کے زیال اس کے لبوں پر لب رکھے پیچھے نہیں ہٹا۔ دونوں پیار سے ایک دوسرے کو محبت سے چوم رہے تھے۔ سچ کہتے ہیں محبت حسین ہوتی ہے، سچی لگن سے چاہو تو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔